مشتاق صاحب جی، سینیٹر مشتاق صاحب. شکریہ مسٹر چیئرمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. صدق اللہ العظیم. مسٹر چیئرمین، میں یہ جو حملہ کیا ہے ہندوستان نے رات کی تاریکی میں، ایک بہت ہی بزدلانہ اقدام ہے. اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیر کے اندر بدترین قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن، ایٹراسٹیز کے باوجود ہندوستان جو جنگ ہار چکا ہے اور وہاں پہ وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی فضائی اور جغرافیائی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے توسیع پسندانہ عزائم اور پاکستان کے خلاف اپنی جارحیت کا کھل کر بین الاقوامی برادری کو ایک ثبوت فراہم کیا ہے. مسٹر چیئرمین، اس بات کا امکان تھا، اس لیے کہ جس طرح ہندوستانی میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ کیا گیا ہے، جس طرح ہندوستانی میڈیا کے اندر چیزیں چل رہی تھی، اس بات کا امکان تھا اور اس بات کا مستقبل میں بھی امکان ہے. اس لیے ہمیں اپنے آرم فورسز کے پشت پر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ آج اس ایوان سے کل کی طرح پاکستان کی آواز جانی چاہیے، اتحاد کی آواز جانی چاہیے، اتفاق کی آواز جانی چاہیے، اور پاکستان کی دفاع اور تحفظ کی آواز جانی چاہیے. مسٹر چیئرمین، ہندوستان نے یہ جو جارحیت کی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیر میں وہ جنگ ہار چکے ہیں. اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر 8 لاکھ بھارتی فوج ہے اور ہر قسم کے اسلحے سے وہ مسلح ہے. اس وقت کشمیر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے گھروں کو جلا دیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں کشمیری عوام کو شہید کر دیا ہے، ریپ کیے، عصمت دری کی ہے خواتین کی، ابیوز کر رہے ہیں، ہیوملیٹ کر رہے ہیں، کلنگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی، پیلر گنز کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت اور آزادی کو شکست نہیں دے سکے. یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے، 7 سیکیورٹی لیئرز ہیں ہندوستان کے، 7 سیکیورٹی لیئرز، اور ایک مقامی فرد ایک مقامی طور پر منصوبہ بناتا ہے، مقامی بارود استعمال کرتا ہے. یہ ان کی آرم فورسز کا اور ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کشمیری حریت پسندوں کا. اس کا انتقام پاکستان سے لینا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح کشمیر میں ان کو شکست ہو چکی ہے، انشاءاللہ پاکستان کے محاذ پر بھی بدترین شکست ان کے مقدر ہے. مسٹر چیئرمین، میں نے کل بھی یہ بات یہاں کی تھی کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے، APC ہونی چاہیے، پارلیمانی وفود بیرونی ملک جانی چاہیے. کشمیر کمیٹی کو گنڈاپور صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، متحرک کرنا چاہیے، اور ہمارے فارن آفس کو بھی آگے بڑھ کر اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مسٹر چیئرمین، OIC کا جو اجلاس ہو رہا ہے 1 مارچ سے ابو دھابی میں، یہ 50ویں جو اینیورسری ہے اس کے موقع پہ ہو رہا ہے. یہ بہت اہم اجلاس ہے. آج بھی رابطہ گروپ کا اجلاس UAE کے اندر جاری ہے OIC کا. اس کے اندر اس بات کو اٹھانا چاہیے کہ ہندوستان کی شرکت کسی صورت ہم تسلیم نہیں کریں گے. 1969 میں جس طرح ان کو انویٹیشن جاری کی گئی تھی، لیکن پاکستان نے احتجاج کیا، پاکستان نے اپنا موقف آگے بڑھایا، اس کے نتیجے میں ان کو ڈس انوائٹ کیا گیا. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی جو فارن آفس ہے، پاکستانی حکومت ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس انویٹیشن کو وِدڈرا کریں اور ڈس انوائٹ کریں ہندوستان کو. ہندوستان کو کسی صورت میں بھی OIC میں برداشت نہیں کرنا چاہیے. مسٹر چیئرمین، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اس وقت ہندوستان کے اندر بھارتی میڈیا اور بھارتی جرنل، یہ ان کے اندر مقابلہ چل رہا ہے. بھارتی فوج کے جرنیلوں اور بھارتی میڈیا کے اندر مقابلہ چل رہا ہے اپنے ہندوستانی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. ایک انبلیویبل کامیڈی ہے جو اس وقت ہندوستان کی میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. بین الاقوامی میڈیا کو بالا کوٹ لے جانا چاہیے تاکہ ہندوستان کی جو دائیں ہیں ان کی حیثیت اور حقیقت قوم کے اوپر واضح ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ تجویز کروں گا کہ جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، جو آرم فورسز ہیں، جو میڈیا ہے اور جو پاکستان کا عوام ہے، ان کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے اور متفق اور متحد ہو کر
قوم کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام دینا چاہیے. بابا قوم نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو انڈو کر سکے. ہندوستانی فوج کے سامنے 21 کروڑ پاکستانی عوام سیسا پرائی ہوئی دیوار ہیں، جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، کلمہ توحید کے پروانے ہیں، اور یہ مصطفی قوم ہے. انشاءاللہ متحد ہو کر، متفق ہو کر اس جاہلیت کا مقابلہ کریں گے اور اپنی سرحدات کا اور اپنی وطن کا ہر قیمت پر انشاءاللہ دفاع کریں گے. تھینک یو جی.